بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ سورج گرہن آڈیو 2 ہے۔ اس کے اندر سورج گرہن کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا نور عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح سواری پر سوار ہوئے تو سورج گرہن ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح میں سواری پر سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے۔ وہ کون سا موقع تھا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو سورج گرہن ہو گیا۔ میں چند عورتوں کے ساتھ حجروں کے پیچھے سے مسجد میں آئی۔ کون فرماتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے تشریف لائے اور اپنی جائے نماز تک آ گئے، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شدید گرم دن، دھوپ لگا دن، گرمی کے موسم کا ایک شدید گرم دن میں ایک بار سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں آئی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ڈر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے رہتے ہوئے قیامت نہیں آتی۔ کتنا ڈر اللہ کا! آج ہم لوگ اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کو اتنے حالات، سخت حالات چل رہے ہیں، یہاں سے زلزلے، ادھر سے سورج گرہن، ادھر دنیا میں جو ہے فقر و فاقے، تنگی، کیا ابھی مسلمانوں کے اندر جو بیداری آنا، جو احساس ہونا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے معاملات درست کرنا، وہ فکر ہی پیدا ہونا بہت مشکل ہے، بہت کم لگ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کہیں قیامت تو نہیں کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے اور سورج گرہن ہو رہا ہے۔ مارے گھبراہٹ کے کسی کی چادر اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چادر یعنی ایک ڈر کی کیفیت بولتے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کو پہنچائے گی، یعنی دوسروں کی چادر تھی، اٹھا کر جو ہے اس کے بارے میں نیچے لکھ کر ہے چادر کے بارے میں کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹ رہے تھے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تیاری کیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ جمعہ اور عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے نہا دھو کر خوشبو اور تیل لگا کر آتے تھے، مگر سورج گرہن کی نماز کسوف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیاری نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جب سورج گرہن شروع ہوا تو آپ فوراً واپس پلٹے اور ازواج مطہرات کے یعنی اپنی پاک بیویوں کے کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے مسجد تشریف لے گئے، کسی گھر میں داخل نہیں ہوئے اور مدینے میں اعلان کروایا اور نماز شروع فرما دی۔ یہ ہے تو کسی چادر اٹھا لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کو پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دینے والے کو بھیجا، جاؤ آواز لگاؤ مدینے میں الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے۔ ترجمہ اس کا مطلب کیا بولے تو سب لوگ جمع ہو جاؤ، اس کا مطلب چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے، کھڑے ہو کر تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام بہت زیادہ طویل کیا، لمبا قیام، یعنی بہت لمبا کرے قیام۔ کتنا لمبا کرے؟ خاموش، یعنی آہستہ پڑھ رہے تھے، اس مطلب۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، راوی فرماتے ہیں میں نے قیام کی حالت کی قرات کا اندازہ لگایا تو میں نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھے ہوں گے، یعنی 2.25 پارے۔ دوسری رکعت میں بھی قرات کا اندازہ لگایا تو سورہ آل عمران کے برابر مجھے اندازہ ہوا، اور ہمارا پڑھنا تو بہت تیز ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون سے پڑھتے، کتنے گھنٹے لگے معلوم نہیں۔ خیر، تو بہت لمبا قیام کیا، حتیٰ کہ لوگ مارے تھکاوٹ کے گرنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا تو رکوع بھی لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد فرمایا، اور بہت زیادہ قیام کیا،
ربنا لک الحمد بول کر بھی بہت دیر کھڑے رہے۔ ایک روایت میں ہے اگر کوئی انسان آتا تو اسے احساس بھی نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد بھی لمبا قیام فرمایا۔ البتہ پہلے قیام کی نسبت سے قیام تھوڑا کم تھا۔ پھر دوبارہ رکوع میں گئے، دوسرا رکوع بہت طویل رکوع کیا لیکن پچھلے رکوع سے کم۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے اور طویل قیام کیا لیکن پہلی رکعت سے ذرا کم، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن پہلی رکعت کے رکوع سے کم، پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، قیام پچھلے قیام سے کم تھا، دوبارہ پھر طویل رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، گویا ہر رکعت میں 2 رکوع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں زور سے قرات کیے اور 4 رکعت پوری کی اور 4 سجدے کیے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پھر رکوع فرماتے، پھر کھڑے ہوتے تو پھر رکوع فرماتے، پھر کھڑے ہوتے تو پھر رکوع فرماتے، اس طرح 2 رکعت پڑھتے کہ ہر رکعت میں 3 رکوع، ہر رکعت میں 3 رکوع، 2 رکعت میں 6 رکوع ہو گئے اور 4 سجدے فرمائے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کی اور جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے ویسی تعریف فرمائے۔ پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان دونوں کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال اس وقت میں انتقال ہوا تھا تو لوگ مکے میں بات اٹھ گئی کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہونے کی وجہ سے سورج بھی افسوس کرتا ہے، سورج پر بھی اثر پڑا، سورج میں گہن ہو گیا بول کے ایسا بولنا شروع کرے۔ تو آپ سے منع فرمائے کہ کسی کے پیدا ہونے سے کسی کے مرنے سے سورج میں گرہن نہیں لگتا، بس اگر تم گرہن دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، گڑ گڑا کر اللہ کی یاد کرو، اللہ سے دعا مانگو، نماز کی طرف دوڑو، نماز پڑھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے اوپر سے کھول دے اور صدقہ دو اللہ سے، اللہ کے نام پر۔ اے امت محمد یا اللہ جل جلالہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے کہ اس بات سے کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ یہ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبہ دیے، خطبے میں فرما رہے ہیں اے امت محمد یا اللہ جل جلالہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اس بات سے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے، اور اے امت محمد یا اللہ کی قسم اگر تم وہ کچھ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو البتہ تم روتے زیادہ ہنستے کم، آگاہ رہو۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھایا فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ایک روایت میں ہے میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنے دجال کی طرح، اللہ حفاظت فرما۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہر وہ چیز دیکھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن میں تم داخل کیے جاؤ گے، یعنی جنت اور جہنم وغیرہ، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ لے لوں تاکہ تم بھی اسے دیکھ لو۔ پھر ایک ساتھ میں نے یہ مناسب جانا کہ میں ایسا نہ کروں۔ ایک روایت میں ہے اگر میں لینا چاہتا تو میرا ہاتھ چھوٹا رہ جاتا، میرا ہاتھ نہ پہنچ سکتا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں آگے بڑھا تھا، وہ جنت کی خوشیں توڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور میں نے جہنم دیکھی تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے اور اس میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا اور کہیں اس آگ کی لپٹ مجھے نہ لگ جائے، میں پیچھے ہٹا۔ یہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا، اور میں نے جہنم میں ایک ٹیڑھے منہ والی لکڑی والے آدمی ابو ثمامہ عمر بن حی مالک کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں آگ میں کھینچ رہا ہے۔ آنتیں انتڑیاں، یہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے جانور چھوڑے غیر اللہ کے نام پر، بت پرستی ہے نا، بت پرستی یعنی بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑنا سب سے پہلے یہ شخص تھا۔ اسی طرح سے ہندوؤں کا ماحول بن گیا، یعنی شرک کا۔ اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا اس شخص نے۔ خیر، تو وہ حجاج کی چیزیں اس آنکڑا نما لکڑی کے ذریعے چوری کیا کرتا تھا، اس طور پر کہ چلتے چلتے لکڑی کسی کپڑے چادر وغیرہ میں پھنسا دی اور کپڑا اس میں اٹک جاتا تھا،
اور وہ لے کر چلتا بنتا۔ اگر اس کا مالک آگاہ ہو جاتا تو اسے کہہ دیتا کہ تو میری آنکڑے نما لکڑی میں پھنس گئی ہے، اور اس کا مالک بے خبر رہتا تو لے کر چلتا بنتا۔ لوگ کہا کرتے تھے سورج اور چاند صرف کسی عظیم اور بڑے آدمی کی موت پر ہی گرہن لگتے ہیں۔ میں نے اس میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑے آواز والی جو لمبی اور کالی ہے، جسے ایک بلی کے معاملے میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے بلی کو باندھ ڈالا تھا اور نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیتی تھی نہ ہی اسے آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ خود زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ وہ بلی بے زبان جانور پر ظلم کی وجہ سے اس عورت پر ظلم عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ کسی چیز سے رک گئے ہوں۔ فرمایا میں نے جنت کا نظارہ کیا تو اس میں اسے ایک خوشہ پھلوں کا لینا چاہا، مگر اگر اس میں سے توڑ لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے رہتے۔ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو آج جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اہل جہنم والوں میں زیادہ جو ہے عورتیں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین عرض کیا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کے کفر یعنی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کفر کی وجہ سے؟ اللہ سے کفر کرے اس کو کیا؟ فرمایا نہیں بلکہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ، احسان کرنے کے باوجود ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرتے رہو، پھر کبھی یہ تمہاری جانب سے کچھ تکلیف کی بات دیکھیں تو عورتیں کہیں گی میں نے تو آج تک کبھی بھی تیری جانب سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانے میں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا سورج یقیناً ابراہیم کی موت کی وجہ سے گرہن ہوا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی پیچھے ہٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے صفوف بھی پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ ہم انتہا کو پہنچ گئے ہٹتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ روایت میں ہے ہم عورتوں کی صفوں تک چلے گئے پیچھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھتے تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام جو ہے احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔